الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی بعض نعمتیں وہ ہیں جو اتنی عام ہیں اور اتنی سہولت سے میسر ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے کہ لوگ اس نعمت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اللہ کی اتنی بڑی نعمت تصور نہیں کرتے ہیں جتنی بڑی وہ نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس زبان ہمیں عام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ دیگر جانور بھی اللہ کے ہیں، ان کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ انسان جس طرح سے اپنی مقاصد کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اپنے دل کی باتوں کو اپنی زبان سے جس طرح سے ادا کرتا ہے، دنیا کی دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ اور یہ صلاحیت نہیں دی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نعمت کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے اپنی رحمت کی صفت سے سورے کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کی رحمت ہی ہے جو سارے انعامات کا ہمیں مستحق بنا رہی ہے۔ تو اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے بڑی جو مخلوق پر نعمت ہے وہ ہے قرآن مجید، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر کیا۔ پھر کہا علمہ البیان، کہ اس کو بولنے کی، گفتگو کرنے کی، اپنے جذبات کو، خیالات کو، فکروں کو دوسروں تک منتقل کرنے کی بہتر سے بہتر انداز میں اس کو سمجھانے کی اللہ نے صلاحیت دی۔ تو اپنے احسان کے بیان کرنے میں اللہ نے سب سے بڑی جو نعمتیں بیان کی، دو نعمتوں کے بعد تیسری جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ ہے قوت بیان، زبان کی صلاحیت، گفتگو کی صلاحیت۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی سورۃ البلد میں اللہ نے کہا الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ اللہ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا، آنکھ دی تاکہ انسان دیکھے، زبان دی، بولنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں دیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر سکے، اللہ کا ذکر کر سکے، بھلے کاموں میں اس کو استعمال کر سکے، اپنی دل کی چیزوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو دوسروں تک منتقل کر سکے۔ اس مقصد سے اللہ نے زبان کو دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کی قدردانی کی جائے، ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ ہم اچھے کاموں میں اس کو استعمال کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اس کو استعمال کریں، ایسے کاموں میں اس کو استعمال کریں جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہو اور آخرت میں بھی حاصل ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، زبان کو انسان اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا، زبان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس زبان سے وہ جیسے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس زبان سے وہ گالیاں بھی دیتا ہے، اس زبان سے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اس زبان سے وہ غیبت بھی کرتا ہے، اس زبان سے وہ تہمت بھی لگاتا ہے،
اس زبان سے وہ معاشرے کو توڑنے کا کام بھی کرتا ہے، اس زبان سے وہ کام بھی کرتا ہے جو کام اس کی دنیا کو بھی بگاڑ سکتا ہے، آخرت کو بھی بگاڑ سکتا ہے۔ جو زبان سے نکلنے والے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ قوموں کا مستقبل برباد کر سکتی ہیں، جو الفاظ ایسے ہوتے ہیں اچھوں کے مستقبل کو برباد کر دیتے ہیں، وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زبان کے استعمال کرنے میں آزاد ہوں، میں بولنے میں آزاد ہوں، میں جو چاہے بول سکتا ہوں، انسان سمجھتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ چیزیں ہوا میں اڑ جائے گی، وہ چیزیں کہیں محفوظ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز نوٹ ہوتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کرتا ہے اس کی کوشش کبھی رائیگاں نہیں جاتی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اللہ نے کہا ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں، ایک ایک چیز انسان کی نوٹ ہوتی ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک زبان سے لفظ بھی نکلتا ہے تو ایک مضبوط فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے جو ایک ایک چیز کو انسان کی نوٹ کرتا ہے۔ کراما کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تم پر اللہ کے محافظ، اللہ کے نگران مقرر ہیں، جو تم جو بھی کرتے ہو ان کا وہ کیا ہے؟ کراما کاتبین، وہ معزز ہیں، نوٹ کرنے والے ہیں، تحریر کرنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو ایک ایک چیز سے وہ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بندہ حاضر ہوگا تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا ہے، انسان دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا وہ سب سارا دفتر وہاں پر موجود ہوگا، ایک ایک چیز اس کی زبان سے جو نکلی ہے وہ بھی وہاں پر نوٹ ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دفتر کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، ایک ایسا دفتر ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، ہر چیز اس میں نوٹ ہے، ایک ایک چیز اس میں نوٹ ہے، فضول کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو زبان سے چیزیں نکلتی ہے ہر چیز اللہ کے یہاں نوٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا اللہ کے یہاں حساب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا امسک علیک ھذا، کہا کہ یہ زبان ہے اس کو روکے رکھو۔ دوبارہ پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا کہ رے بیوقوف، تمہیں پتا ہے کہ هل يكب الناس على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم، کہا کہ لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں جو جائیں گے اپنی زبان کی نکلی ہوئی چیزوں کی وجہ سے جائیں گے، یعنی زبان جو کینچی کی طرح کاٹتی ہے اس میں کیا چیز اچھی کیا چیز بری پتہ نہیں چلتا۔ کہا انسان جو جہنم میں جائے گا زبان سے جو اس کے گناہ یا غلط چیزیں نکلے گی ان چیزوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو انسان کو جہنم میں لے جانے میں سب سے بڑا رول اس کی زبان کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر لفظ ہر بول اللہ کے یہاں نوٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بولنا بھی ہے تو سوچ سمجھ کر بولنا ہے، وہ چیزیں بولنی ہے جس سے اللہ راضی ہو، وہ چیزیں بولنی ہے جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو، وہ چیزیں بولنی ہے جس سے معاشرے کا بھی فائدہ ہو۔ ہر وہ چیز جس سے ہمارا نقصان ہو یا معاشرے کا نقصان ہو یا کسی کا نقصان ہو یا اللہ اس سے راضی نہ ہوتے ہوں، ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو اور اپنے قلم کو محتاط رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔